کہ مکروہ وہ ہوتا ہے جس کو شریعت کی نظر میں ناپسند سمجھا جائے اور نماز کی حالت میں اس کا ارتکاب کرنے سے اجر میں کمی آئے۔ نماز کے مکروہات میں سے بیشتر کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج کی نشست میں جو چند ایک باقی ہیں ان کا تذکرہ موصول ہے۔ نماز کے مکروہات میں سے نماز میں بدن، کپڑے، بال وغیرہ کے ساتھ کھیلنا۔ عام طور پہ لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی پگڑی سے کھیل رہا ہے، کپڑوں سے کھیل رہا ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ان اللہ کرہ لکم البعث فی الصلاۃ والرفث فی الثیاب والضحک فی المقابر۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کہ نماز میں کھیلنا اور روزے میں شہوانی کلام کرنا اور قبرستان میں ہنسنا۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات پر نماز پڑھنے کو پسند نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 7 جگہوں میں نماز نہ پڑھی جائے: کوڑا کرکٹ کی جگہ، بوچڑ خانہ جہاں پہ لوگ گندگی وغیرہ پھینکتے ہیں، مقبرہ قبرستان میں، راستے کے درمیان جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے، غسل خانے میں، اونٹوں کے باڑے میں، گوبر والی جگہ پر، بیت الخلا میں، اور اس کی چھت کا بھی یہی حکم ہے، اور بیت اللہ شریف کی چھت پر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مقبرہ یعنی قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنا حرام ہے، اور جس جگہ گوبر یا کوئی گندگی وغیرہ ہے، ناپاک زمین ہے، وہاں پہ کوئی موٹی چادر، موٹا کپڑا یا مصلی بچھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھنا، اگر کوئی عذر ہے تو پھر بلا کراہیت جائز۔ علامہ حنفی رحمہ اللہ نے لکھا وَيَكْرَهُ أَن يَتَرَبَّعَ فِي جُلُوسِهِ لِمُخَالِفَةِ سُنَّةِ الْجُلُوسِ إِلَّا بِالْعُذْرِ، کہ نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھنا اگر دشوار ہو تو پھر جائز ہے، یہ نماز میں بیٹھنے کی سنت کے خلاف ہے، ہاں عذر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں۔ پگڑی کے بل پر، پگڑی کے پیج پر سجدہ کرنا، کسی نے امامہ باندھا ہے تو امامے کے اوپر سجدہ کرنا کہ پیشانی زمین پر نہ لگے، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ نماز میں جوڑا کرنا، بالوں کا باندھنا، عام طور پہ نوجوان یہ جوڑا کر لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، تو یہ بال اتفاق کراہیت ہے، نماز میں کمی آئے گی، حد الامکان اس سے ہی بچنا چاہیے، البتہ عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی الرجل ورأسه معقوس۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی شخص نماز پڑھے اس حالت میں کہ اس کے سر کے بال اوپر باندھے ہوئے ہوں، تو لہٰذا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل ورأسه معقوس، کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں اپنے بالوں کو باندھے۔ اسی طرح نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ قال ابو جہیم رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه، رواه البخاری۔ ابو جہیم رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہے، انتظار کرنا پسند کرے، اس کے نزدیک یہ بہتر ہوتا بنسبت یہ کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ تو لہذا اس سے ہی بچنا چاہیے۔ عام طور پہ جن لوگوں کی مرکت رہ جاتی ہے تو فوراً لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں،
نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. عموماً مغرب کی نماز پہ زیادہ ہوتا ہے اس طرح، کیونکہ افطاری کر کے لوگ آتے ہیں، رکعت عام طور پہ رہ جاتی ہے، اور جو آگے والے ہوتے ہیں پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ صفوں کو بھی پھلانگتے ہوئے، بے احترامی کرتے ہوئے، نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہوئے نکل کے پیچھے جاتے ہیں. تو لہذا اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا، اس سے منع کیا گیا. سجدہ بھی صرف پیشانی پر یا ناک پر اکتفا کرنا یہ بھی پسند نہیں. منہ میں کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا اس سے بھی منع کیا گیا. خطبہ شروع ہونے کے بعد نوافل اور سنتیں وغیرہ پڑھنا. جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا ہے تو پھر کوئی آدمی آتا ہے تحیت المسجد کی نیت باندھ لے، یہ عمل بھی پسندیدہ نہیں ہے. جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خاموشی سے سنا جائے. اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد له، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعہ کے دن یعنی خطبہ کے وقت کسی دوسرے شخص سے کہو کہ خاموش رہو تو بے شک تم نے فضول بات کہی. تو لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے. امام کا مقتدیوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہونا یا پست جگہ پر کھڑا ہونا یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. سب کے پیچھے اکیلے مقتدی کا کھڑا ہونا، ایک آدمی سمے 2 مکمل یا 4 مکمل ہو چکی ہیں، کوئی آدمی بعد میں آتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ سائڈ سے کوئی آدمی پیچھے لے جائے. لیکن چونکہ لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اگر کسی کو آگے سے چھڑے وہ تھپڑ مار دے گا کہ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، لہذا اس حالت میں پیچھے پھر اکیلا ہی کھڑا ہو جائے. ہاں اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ ہے، پوری طرح علم سے واقف ہے، تو پھر آگے سے اگر کوئی آدمی پیچھے جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. ان پڑھ، اندھے اور فاسق وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھنا. اسی طرح داڑھی منڈوانے والے یا کتروانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی بالاتفاق مکروہ ہے. جاندار کی تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، شرٹ پہ یا کسی جسم کے وہ کسی لباس کے اوپر کوئی جانور کی تصویر ہے تو یہ درست نہیں ہے، اتارنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں مصورین کو بڑا سخت عذاب ہوگا، تصویر بنانے والے. تو لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے، پسندیدہ عمل نہیں ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لها اعلام وقال شکلتی اعلام هذه فضعوا بها الى جحیم واتونی باجتناب. ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کمبل میں نماز پڑھی جس پر نقش و نگار تھے، اور پھر فرمایا اس کے نقش و نگار نے مجھے مشغول کر دیا، لہذا یہ لے جاؤ اور یہ ابو جہل کو دے دو، سادہ کمبل لے آؤ. تو لہذا نقش و نگار والی کوئی دری ہے کہ آدمی کی توجہ وہ ڈیزائن کی طرف جائے، یہ بھی درست نہیں ہے. مرد کا ریشمی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، ریشم یہ مرد پر حرام ہے، لہذا ریشمی لباس کے اندر نماز پڑھنا یہ بھی بالاتفاق کراہیت ہے. النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الاسودین فی الصلاۃ الحی والعقرب، رواه الترمذی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بوڑھی جانداروں کو نماز کی حالت میں قتل کرو، سانپ اور بچھو. سانپ اور بچھو قریب ہیں اور آدمی نماز شروع کر دے، یہ بہتر نہیں ہے. پہلے ان کو سائڈ پہ کرے، اس کو راستے پہ ہٹائے. مرد کا سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے، سونا بھی مرد پر حرام ہے. یہ نماز کے شد مکروہات تھے. تو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں ان اعمال کا، ان افعال کا ارتکاب نہ کیا جائے. نماز کے اجر کے اندر کمی آئے گی، البتہ فرض تو سر سے اتر جائے گا. جب ہم گھر سے آتے ہیں نرم گرم بستر کو چھوڑ کے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور گرمی کے اندر بھی آتے ہیں دوپہر میں جون جولائی کے مہینے میں ظہر کی نماز بڑی سخت ہوتی ہے. تو لہذا جب بندہ مشقت کر کے آتا ہے تو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے نماز کے جو آداب ہیں ان کی رعایت رکھ کر نماز ادا کی جائے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ اپنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم